لیکن مرکزی حکومت سے ہماری بھی ڈیمانڈ ہے کہ مسلمانوں کو بھی اور کوئی بھی دھرم کے لوگ ان کو اس سے الگ کیا جائے، یہ قانون ہی واپس لینا چاہیے، یہ قانون ہی نہیں بننا چاہیے، ہماری اپنی ڈیمانڈ ہے۔ کچھ علماء کرام یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی تک مسودہ تیار نہیں ہے، وہ سامنے آنے دیجئے، اس کے بعد ہم کچھ فیصلہ کریں گے۔ اصل میں دیکھیے یہ بات کمزور ہے کہ اس کا کوئی ڈرافٹ نہیں پیش ہوا۔ اتراکھنڈ میں اس کا ڈرافٹ پیش ہوا ہے جس میں عدت کے ختم کرنے کی بات ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ مرد عورت دونوں کو طلاق کا حق ہوگا، جس میں یہ ہے کہ پالیگمی پر پابندی لگائی جائے۔ بھارتی جنتا پارٹی کی جو سرکار ہے مرکز میں، وہ سرکار جان بوجھ کر 2024 کا پارلیمنٹ کے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کالا قانون لا رہی ہے۔ مسلم ریزرویشن فیڈریشن کا وفد مولانا عمرین صاحب سے ہم لوگوں نے ابھی مہد ملت مدرسے میں جو ملاقات کی، مسلم ریزرویشن فیڈریشن کا ذمہ داران نے اور ہم تمام ہی لوگوں نے یونیفارم سول کوڈ جو مرکزی حکومت جو کالا قانون پارلیمنٹ میں لانے والی ہے آنے والے اجلاس میں، ایسا اخبارات کے ذریعے خبر لگ رہی ہے۔ اور لاء کمیشن نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے کہ اس کے اوپر اگر اعتراض ہوگا تو اعتراض اپنا داخل کریے۔ اور ہم لوگوں سے تاکید ہو رہی ہے، ہم تمام ہی مسلمانوں سے اور تمام ہی آدیواسی بھائی ہو، کرسچن بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، جو لوگوں کو گورنمنٹ یہ قانون کے دائرے میں لانا چاہتی، ایسے تمام ہی لوگوں سے مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت دیری ہو رہی ہے۔ اور آج میں مالیگاؤں شہر کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ مولانا نے جو ہم کو پوری تفصیل بتائی، تو ہمارے پاس صرف 2 دن بچا ہوا ہے، آج کا دن ہے اور کل رات 12 بجے تک ہی اعتراض ہم لوگ درج کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے مسلم ریزرویشن فیڈریشن نے یہ طے کیا ہے کہ کل جمعہ بعد سے رات 12 بجے تک ایک خصوصی مہم ہم لوگ شروع کریں گے تاکہ بڑی تعداد کے اندر مالیگاؤں شہر سے بھی اعتراض داخل ہو یہ کالے قانون کے خلاف میں۔ اور ہم نے مولانا عمرین صاحب کو ایک لیٹر دیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ مسلم ریزرویشن فیڈریشن تمام ہی ذمہ داران، تمام ہی ہمارے ساتھی مالیگاؤں شہر کے ہمارے تمام ہی مسلمان بھائی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قانونی لڑائی یا جمہوری طور پر جو ہم کو حق ہے پرامن طریقے سے احتجاج ہو، ہم لوگ سانہ بسانہ کھڑے رہیں گے۔ یہ آج ہم نے ان کو حمایت کا لیٹر بھی دیا ہے اور کافی تفصیل ہم لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بھارتی جنتا پارٹی کی جو سرکار ہے مرکز میں، وہ سرکار جان بوجھ کر 2024 کا پارلیمنٹ کے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کالا قانون لا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی NRC ٹرپل طلاق کا بل لائی، اس وقت بھی پارلیمنٹ کا چناؤ تھا، اور اپنا ہندو اور مسلمانوں کو لڑا کر ایسے کالے قانون بنانے کا اور ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی آئی ہے اور آج بھی وہی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات بولنا پڑ رہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی ایک ملک کو ایک قانون کی بات کرتی ہے، لیکن اخبارات کے ذریعے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے آدیواسی بھائیوں کو اس سے الگ کیا جا رہا ہے، ہمارے عیسائی بھائیوں کو، کرسچن بھائیوں کو الگ کیا جا رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم سواگت کرتے کہ ان کو الگ کیا جا رہا ہے، لیکن مرکزی حکومت سے ہماری بھی ڈیمانڈ ہے کہ مسلمانوں کو بھی اور کوئی بھی دھرم کے لوگ ان کو اس سے الگ کیا جائے، یہ قانون ہی واپس لینا چاہیے، یہ قانون ہی نہیں بننا چاہیے، ہماری اپنی ڈیمانڈ ہے۔ بہرحال ہم لوگ آج مولانا عمرین صاحب نے ہم کو وقت دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کل ہماری خصوصی مہم کی آج ہم تیاری کریں گے۔ عوام زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اپنا احتجاج درج کروائے، یہ میں اپیل کرتا ہوں پرامن طریقے سے۔ اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور ہم لوگ آج رات تک کہاں پر ہم لوگ خصوصی مہم شروع کریں گے، وہ واٹس ایپ کے ذریعے عوام کو بتا دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یونیفارم سول کوڈ ملک اور ملت دونوں کے خلاف ہے۔ ملک کے خلاف اس طرح ہے
کہ اس ملک میں مختلف مذہب اور تہذیب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. اگر یونیفارم سول کوڈ لایا جائے گا تو ملک میں رہنے والے الگ الگ مذہب اور تہذیب کے لوگ متاثر ہوں گے، ان میں بے چینی پیدا ہوگی. اس ملک میں ٹرائبلس آباد ہیں، SC ST OBC کے لوگ ہیں، کرسچنس ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں. ان سب کے اپنے اپنے طور طریقے، کسٹمز اور ان کے ریت رواج اور مذہبی اور تہذیبی روایتیں ہیں جن پر وہ عمل کرتے آئے ہیں، اور عمل کرنا ان کے لیے دستوری حق ہے. اب اگر اس دستوری حق کو واپس لیا جاتا ہے اور یونیفارم سول کوڈ لایا جاتا ہے تو اس سے ملک میں بے چینی پیدا ہوگی. یہ یونیفارم سول کوڈ ملت کے خلاف اس طرح ہے کہ احکام شریعت پر عمل کی گنجائش یونیفارم سول کوڈ کے بعد کم سے کم رہ جائے گی. عدت، نکاح، طلاق وغیرہ کے شرعی احکامات میں مداخلت ہوگی. اسی طرح وراثت، وصیت وغیرہ کے معاملات کو بھی یونیفارم سول کوڈ کے تحت لایا جائے گا، جس سے احکام شریعت مجروح ہوں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں صاف کہیں کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے. اور لا کمیشن آف انڈیا نے جو جواب مانگا ہے، جس کی تاریخ 14 جولائی مقرر کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ای میل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ جواب دیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں ایک QR کوڈ اور لنک بھی جاری کی ہے، جس کے ذریعے جواب دینا آسان ہے. ایک جمہوری ملک میں ہمیں جمہوری تقاضوں کے پیش نظر اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیے، جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی قیمت نہیں ہوتی. ہمیں اپنی بات مضبوطی سے رکھنی چاہیے اور لا کمیشن آف انڈیا کو ای میل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ جواب بھیجنا چاہیے. واضح رہے کہ 14 جولائی اس کی آخری تاریخ ہے. آج اور کل کا دن ہی باقی بچا ہے. تمام لوگوں سے گزارش ہے، خاص طریقے پر ہمارے شہر کے لوگوں سے، کہ اس سلسلے میں توجہ دیں. ائمہ، علماء، سماجی کارکنان، سیاسی پارٹیز کے رہنما اور تمام مخلص لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ سب اس ذمہ داری کو اچھی طرح انجام دیں اور دلائیں. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. مولانا، اب کچھ علماء کرام یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی تک مسودہ تیار نہیں ہے، وہ سامنے آنے دیجئے، اس کے بعد ہم کچھ فیصلہ کریں گے. اب اصل میں دیکھیے، یہ بات کمزور ہے کہ اس کا کوئی ڈرافٹ نہیں پیش ہوا. اتراکھنڈ میں اس کا ڈرافٹ پیش ہوا ہے، جس میں عدت کے ختم کرنے کی بات ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ مرد عورت دونوں کو طلاق کا حق ہوگا، جس میں یہ ہے کہ پالیگمی پر پابندی لگائی جائے گی، جس میں یہ ہے کہ 2 سے زیادہ بچوں پر پابندی ہوگی، وراثت میں مردوں عورتوں کا برابر کا حصہ ہوگا. یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اسی طرز کا یونیفارم سول کوڈ لایا جائے گا. ویسے بھی مان لیجئے کہ اگر کوئی ڈرافٹ نہیں پیش کیا گیا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ایسا یونیفارم سول کوڈ لائے گی جو آپ کی شریعت کے مطابق ہوگا؟ صاف بات ہے کہ ایسے ہی ڈرافٹ لایا جائے گا جس سے آپ کے اور دوسرے لوگوں کے حقوق متاثر ہوں گے. اس لیے یہ بات مت کیجیے کہ ڈرافٹ نہیں آیا ہے تو ہم کیوں مخالفت کریں. یہ بات کیجیے کہ یونیفارم سول کوڈ دین اور دستور دونوں کے خلاف ہے. اس لیے ہم اس ملک میں مذہبی تہذیبی آزادی چاہتے ہیں، یونیفارم سول کوڈ ہم نہیں چاہتے.